نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید
سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا قربا۔ امن دلال مدینے دے تاجدار بانی اسلام سلطان انبیاء علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب الطلاق آمن دلال مدینے دے تاجدار سرور انبیاء امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دربار گھر اندر ہدیہ درود و سلام نہایتی ادب و احترام نال پیش کروں تو بعد سامعین و حاضرین درود نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات چھوٹا جڑا اسپیکر ہے تھوڑا جی والیم اٹھا کرنا۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ مطبانہ فریاد ہے اگر تعالی جل شانہ بندہ جا چیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا کو محفوظ فرمائے، کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام والی خالق کائنات جل وعلا جل موت دے بے کامل ایمان والی تمام عالم اسلام عالم دنیا کو خوب معلوم ہے کہ مہینہ ربیع الاول ربیع النور شریف دا مہینہ ہے، ہر طرف خوشیاں دے لہر دوڑ رہی ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام نے آمد شریف فرمائیے۔ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء سرور عالم سلطان انبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف ہوئی ہے۔
اس مہینے دی 12 تاریخ نو کائنات اندر رب ذوالجلال نے اپنے آخر الزمان نبی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار بانی اسلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو معبود فرمائے۔ یہ مہینہ بڑیاں عظمتاں اور بڑیاں ہی شانہ والا مہینہ ہے، کیونکہ جیڑا اس مہینے دے اندر جڑی ہستی تشریف لے آئی وہ بھی شانہ والی ہے، اور جس مہینے دے اندر تشریف لے آئے نے وہ مہینہ بھی شانہ والا بے۔ رب نے اپنے حبیب نو بے مثل اور بے مثال بنا کے بھیجے ہے، اور کائنات دا ذرہ ذرہ میرے آقا علیہ السلام دا ذکر خیر کرتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے بھی اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اساں تہاڈا ذکر بلند کر چھڈے۔ اذان ہوئے، نماز ہوئے، کوئی بھی عمل ہوئے، کوئی بھی کم ہوئے، ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ ضرور ہوتا ہے۔ فرما برداری دی گل ہوئے، اطاعت دی گل ہوئے، رب ذوالجلال نے کی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو میری اور میرے رسول دی۔ تو میرا محبوب علیہ السلام شانہ والا بے، رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب مکرم نور مجسم آمنہ دلال مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو او شانہ او کمالات دے کے بھیجے نے، جڑے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لے آئے رب ذوالجلال انہوں نے وہ نہیں دیتے جو اپنے محبوب نو دے کے چھڑ دے کے بھیجے ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جنہیں بھی انبیاء تشریف لے آئے، سارے نے میرے محبوب علیہ السلام دے آمد شریف دی خوشخبری دیتی ہے۔ سارے نے میرے آقا علیہ السلام نے تشریف آوری دی خوشخبری دیتی ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام آپ تشریف لے آئے اور آپ نے نام ہی دسیا ہے، اور آپ نے قوم نو خطاب کر دیا، فرمایا من بعدہ اسم احمد، جیڑا میرے تو بعد نبی آخر زمان تشریف لے آئے گا او دا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام نے بڑے کمالات، بڑے معجزات عطا فرمائے نے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کر انبیاء عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جنہیں بھی انبیاء آئے، جنہوں بھی نبوت نار رب ذوالجلال نے سرفراز فرمایا ہے، وہ میرے محبوب علیہ السلام دے صدقے رب ذوالجلال نے انہوں نے نبوت نال پیدا عطا فرمایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو اپنے دست قدرت نال پیدا فرما کے رب ذوالجلال نے فرشتیاں نو حکم دیتا، شیطان نو بھی رب نے حکم دیتا، فرمایا میرے آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو سجدہ کرو۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا جو رب ذوالجلال نے حکم فرمایا اے فرشتیو، اے شیطان سجدہ کرو میرے آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو۔ او سجدہ حقیقت اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو نہیں سی، او سجدہ حقیقت اندر نور محمدی نو ہے سی، کیونکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے پیشانی اندر نور مصطفیٰ جگمگا رہا سی، نور مصطفیٰ جگمگا رہا سی، فرشتیاں نو نور نظر آیا ہے، فرشتیاں نے آدم علیہ السلام نو سجدہ فرمایا ہے۔ بزرگان دین، مفسرین کرام، علماء کرام نے فکر نقل فرمایا فرشتیاں نو نور نظر
ایسے نوری سن انہوں نور نظر آیا سجدے تے گر گیا سی شیطان جڑا سی نور نظر نہیں آیا انکار کر بیٹھا اس واسطے اگر آج کوئی شیطان دے چیلے مصطفیٰ علیہ السلام نور نہیں مندے تے پریشان نہیں ہونا کیونکہ انہاں دا وڈا اباؤ جڑا دادا پردادا شیطان لعین ایسی اونوں آدم علیہ السلام دی پیشانی چ نور محمدی نظر نہیں آیا تے اج دے شیطاناں نوں نور کتھوں نظر آنا ہے جدو وڈے پیو نوں نور حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی چ نظر نہیں آیا تے چھوٹے بے ایماناں نوں نور کتھے نظر آنا ہے انہاں نے آپ ہی بھونکنا ہے کہ حضور اسلام ساڈی نسل نے دیر پھٹے مونگا گندی نسل دیا میرے آقا علیہ السلام نور نے خالق کائنات جل وعلا نے اپنے قرآن میں اندر بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا تحقیق تواڈے کولوں نور آیا ہے نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے حضرت اللہ تعالیٰ جل شانو نے اپنے نبی علیہ السلام نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں معجزات عطا فرمائے سرکار علیہ السلام دے ہاتھ دا کمال آپ نے میرے آقا علیہ السلام دے لعاب دہن دا کمال سی ایسا کمال سی کہ بیان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ جل شانو حضرت آدم علیہ السلام رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی نور محمدی رکھیا فرشتیاں نے حکم دیتا کہ میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فرشتیاں نے سجدہ کیتا او نور منتقل ہوندیا حضرت شیش علیہ السلام آپ دی زوجہ محترمہ دے بدن مبارک اندر آیا آپ فرماندیاں نے آسمان تو میں نے ندا آئی کہ مبارک ہوئے تیرے پیٹ دے اندر نور محمدی جگمگا رہا ہوئے تو اللہ تعالیٰ جل شانو نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو پیدا فرمان تو بعد جنت رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ٹھہرایا آپ کو نسیان ہویا رب ذوالجلال نے حکم فرمایا میرے پیارے آدم جنت چھڑ دیو زمین تے چلے جاؤ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کنے 100 سال آپ روندے رہے ایک دن رب دی بارگاہ اندر عرض کرتے نے مولا اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے دے نال میری توبہ نو قبول فرما رب نے فرمایا ہے آدم دس تو میرے محمد نو کتھوں پایا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمان لگے مولا جدو تو مینو اپنے دست قدرت دے نال پیدا فرمایا میرے جسم اندر روح رکھی ہے روح پھونکی ہے ادو میں آسمان والے نگاہ پائیے اپنا سر اٹھایا اور آسمان تے میں لکھے ہویا پایا فرمایا مولا تے لکھے ہوئے سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان گیا وا یہ کوئی عزیز اور پیاری ہستی ہے کہ رب نے جڑے اپنے نام دے نال محمد دا نام جوڑ کے رکھے ہے رب نے فرمایا اے آدم اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا تے میں کل کائنات ہی نہیں بنانی سی تینوں بھی نہیں بنایا سی لوہ قلم کرسی عرش فرش کوئی شے نہیں بنانی سی حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا سی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جدو وسیلہ پایا میرے آقا علیہ السلام دے نامی اسم گرامی دا رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا ہے میرا مقبول اسلام جدو کائنات کے اندر آیا ہے رب ذوالجلال نے عرش نو بھی سجایا ہے فرش نو بھی سجا چھڑیا عرش نو بھی سجایا اور رب ذوالجلال نے فرش میں بھی سجایا ہوئے رب ذوالجلال نے اپنے نبی علیہ السلام نے کمالات دے کے بھیجے سن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں خانے کعبے دا طواف کر رہا سا میں خانے کعبے دا طواف کر رہا کی ویکھ رہا وہاں خانہ کعبہ مقام ابراہیم والے جھکے ہویا ہوئے مقام ابراہیم والے جھکیا کیونکہ میرے آقا السلام دی جائے ولادت اسے سڑتے ہیں
اور سجدہ خانہ کعبہ ادھر سجدہ کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرمایا جن کے سجدوں کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور خانہ کعبہ نے بھی آ کے میرے معبود الصلوۃ والسلام کو سجدہ فرمایا ہے، خانہ کعبہ نے بھی دسیا ہے آج کعبے دا بھی کعبہ آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ میرے معبود الصلوۃ والسلام کعبے دے بھی کعبہ نے، بندہ اگر حج یا عمرہ کرن جاوے مکے چو واپس آ جاوے تے حج عمرہ قبول نہیں ہوندا، حج عمرہ خانے کعبے چ ہوندا وے، مور دربار مصطفیٰ تو لگ دی عمرہ تے حج خانے کعبے چ ہوندا ہی اور مہر دربار مصطفیٰ تو لگ دی۔ میرے آقا علیہ السلام جدو تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے، ابو جہل جڑا ہے سی نا اج دیاں تیریاں حکومتاں ولادت مندیاں نے رسالت دا انکار کردیاں نے، ہر بندہ ولادت مندہ رسالت نہیں مندہ۔ ہن آکھدے نے جی امریکہ جی حضور دا میلاد ہوندا ہے اور برطانیہ دے پارلیمنٹ وچ ہو رہا ہے، اوے میں کہ سب جگہ تے ہو رہا ہے لیکن ولادت مندے نے رسالت نو نہیں مندے۔ ابو جہل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سکا چاچا سی، جدو انہوں خبر ہوئی کہ میرے بھائی عبداللہ دے گھر پتر پیدا ہویا ہے تو نے اپنی لونڈی صحبہ نو آزاد کیتا، انہی دا اشارہ کیتا کہ جا تو اس خوشی جا آزاد ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپنا اوتھے گزریا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی جوانی شریف بھی اوتھے گزری۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 40 سال ہوئی، سرکار دی جو عمر مبارک 40 سال جدو ہوئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں۔ وہی ابو جہل جن نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد شریف تے خوشی کی تھی، وہی ابو جہل، وہی مکے دے کافر، وہی بت پرست بے ایمان جڑے آخدے سن سونیا سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، امین بھی ہے، اور تیرے چہرے چ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے، کدے جھوٹ نہیں ماریا، تیرے تو بغیر ساڈی محفل سجدی نہیں، سونیا ساڈی محفل جایا کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان 40 سال دی عمر اعلان نبوت فرمایا، رسالت دا اعلان فرمایا انی رسول اللہ، لوگو میں اللہ دا رسول ہاں، وحدہ لا شریک دار۔ وہی ابو جہل اگ بدولا ہو گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مقابلے چ آ گیا۔ اس بدھو نو یہ نہیں پتا سی کہ بدوا تو مرتد بے ایمان ہے، او محمد رسول اللہ اللہ دا حبیب آخر زمان نبی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ٹکر لین لگ پیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہر طرح دا مقابلہ کیتا، آخر کتھے امام الانبیاء تے کتھے کافر کو مقابلہ ہو سکتا سی۔ او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی شمع نو بجھان واسطے کوشش کرتا رہا۔ حضور فرمانے سن فانوس بن کر جس کی عبادت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی عبادت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خود خدا کرے۔ وہ بجھ سکتی ہے؟ وہ ہزاراں پارٹیاں آلے علماء حقہ نو روکنا چاہن تے کدے نہیں روک سکتے، انہوں نے ڈنکے دی چوٹ تے حق بیان کرنا ہے۔ وہ کافی ملا تے حکومتی ملا تا حکومت ہتھاں جا کے ویک سکتے نے، جنہ جڑے حکومتاں دے ڈالراں دے پلے نے یا ریالاں دے پیساں دے پلے نے، جڑے محمد عربی دے ٹکڑاں دے پلے نے کدے ویک نہیں سکتے۔ تعالیٰ نے فرمایا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے،
غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا، اور سونے آسا تیرے ٹکڑے تے پلے ہیں۔ خیر ابو جہل جڑا سی اگ بگولا ہو گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مخالف ہو گیا، کافر بھی مخالف ہو گئے، جڑے کہندے سن سونیا سچا بھی ہے، امین بھی ہے، سونا بھی ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، او کافر بے ایمان ابو لہب تے ابو جہل اگ بگولا ہو گیا۔ ابو لہب جن نے لونڈی آزاد کی اپنی حضور صلوات والسلام دی ولادت مبارک تے، وہ اگ بگولا ہو گیا، حضور صلوات والسلام دا مخالف ہو گیا، سرکار صلوات والسلام دے نال مقابلے کرنے لگ گیا، کدے کوئی معجزہ منگے کدے کوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے معجزے دیتے، اور جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آمدا سی، جو منگدا سی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ عطا کردے، وہی معجزہ وکھاندے سن۔ جدو حضور دا مقابلہ نہ کر سکیا، تنگ آ گیا، ان نے حبیب یمنی نو خط بھیجیا۔ ملک شام دندر حبیب یمنی رہندا سی، ابو جہل نے خط لکھیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، تینوں پتہ ہے ساڈے اندر ایک بڑی معزز شخصیت، بڑی پاک ہستی آئی ہے، 40 سال دا بڑا چنگیاں گلاں کردا رہا ہے، لیکن ہن آ کے ساڈے پیو دادے دے دین دے خلاف ہو گئے ہے، ساڈے خداواں نے برا بھلا کہنا ہے، اور یہ دعویٰ کر بیٹھا ہے انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، تے بادشاہ چھیتی پہنچ، تیرے پیو دادے دے دین تے حملہ ہو رہے ہیں۔ حبیب یمنی ابو جہل جڑو آپ دا مقابلہ نہ کر سکیا نا، تنگ آ گیا، ہار گیا، ساریاں مونیاں کھاندا رہا، وہ دے بوتھے دے جدو وجدیاں رہیاں، جدو تنگ آ گیا، ہار آ گیا، انہیں کہا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حبیب یمنی نو خط لکھا، حبیب یمنی پچھلیاں کتب دا عالم سی، ان نے حبیب یمنی نو امیر شام نو خط لکھیا بھی آ جا، ہن لیٹ نہ کر، تیرے پیو دادے دے دین تے حملہ ہو گیا ہی۔ حبیب یمنی 1200 سواراں دے نال، افراد دے نال اتھوں نے تیاری بنی، اور تیاری بن کے پہنچیا مکہ شریف۔ جدو مکہ مکرمہ اندر آیا، ابو جہل نو پتہ چلیا حبیب یمنی آ گئے، حبیب یمنی آ گئے۔ ابو جہل نے بڑا شاندار وہ دا استقبال کیتا، کیدا حبیب یمنی دا بڑا شاندار حبیب یمنی دا استقبال کیتا۔ حبیب یمنی نو تحفے تحائف بھی پیش کیتے۔ حبیب یمنی جدو آیا، ابو جہل نے کہنا شروع کر دیتا، اے قریشیاں کو پوچھو وہ کیسا ہے، وہ دے حالات پوچھو، وہ انج دے وہ انج دے۔ ہمیشہ مسلمانہ یاد رکھیں، جیڑا جج ہوندا ہے وہ کفر دا قانون چلاندا ہے، جیڑا قاضی ہوندا ہے قرآن و حدیث دا قانون چلاندا ہے۔ جج کیڑا قانون چلاندا ہے؟ بولو، جج کفر دا قانون چلاندا ہے، اور قاضی ہمیشہ اسلام دا قانون چلاندا ہے۔ جے تیرا ذوق ہوئے تے تاجدار قصور بلے شاہ قصوری نے تھے نقشہ کھینچے۔ تاجدار قصور فرماندے سن 5 وقت پڑھے نماز، 5 وقت پڑھے نماز، ہر کوئی تینوں آکھے نمازی نمازی، 5 وقت پڑھے نماز، ہر کوئی تینوں آکھے نمازی نمازی۔ جنگ جتوں گھر واپس آیوں، جنگ جتوں گھر واپس آیوں، ہر کوئی تینوں آکھے غازی غازی۔ او انصاف دی کرسی تو چڑھیوں، انصاف دی کرسی تو چڑھیوں، ہر کوئی تینوں آکھے قاضی قاضی۔ او بلے شاہ میاں جے رب نہ کیتا کچھ نہیں کھٹیا، جے رب نہ کیتا راضی۔ جے رب رسول راضی نہ ہویا نا تے بھویں وزیر اعظم بن جا، کچھ نہیں کھٹے ہی۔ حبیب یمنی کہن لگیا کہ تساں اپنی گلاں تا سنا لیاں نے، ذرا انہوں بھی تا بولاؤ نا۔ تو جڑا قاضی ہوندا ہے ہمیشہ دونوں طرفاں دی گلاں سن کے پھر فیصلہ کردا ہے۔ تو جج دا پیسے دیو تے راتوں رات وک بھی جاندے نے، لیکن اسلام دا اگر قاضی ہوئے تے کدے نہیں وک سکدا۔ انہوں قبر دا خوف ہوتا ہے کہ مر کے قبر جانا ہے، پائی پائی دا حساب دینا ہے۔ خیر
حبیب یمنی نے کیا بے بلایا جاوے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ابو جہل نے اپنا نمائندہ بھیجیا، حبیب یمنی آیا تو انہوں بلا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام تک جدو پیغام پوچھیا، میرے آقا علیہ السلام نے تیاری فرمائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال نے پیچھے پیچھے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نال نے آ رہی نے، جدو آ کے پہنچیا میرے آقا علیہ السلام جدو حبیب یمنی کو پہنچے، حبیب یمنی نے اٹھ کے نبیوں دے امام دا استقبال کیتا۔ اور کیوں نہ استقبال کردا جتھے فرشتے سلامی دین واسطے آئے کھلوتے سن۔ حبیب یمنی نے میرے آقا علیہ السلام دا استقبال کیتا، بڑا عالی شان استقبال جدو کیتا، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے۔ حبیب یمنی نے گفتگو شروع کی تھی، حبیب یمنی کہنے لگیا بے ابو جہل ہے آخد ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں اور آخر الزمان نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ذات ہے، او دا کوئی شریک نہیں۔ حبیب یمنی کہنے لگے آپ یہ تساں اللہ دے نبی ہو، کیونکہ حبیب یمنی پچھلیاں کتب دا عالم سی، وہ کہنے لگا جیڑا نبی ہوندا ہے وہ معجزات لے کے آندا ہے وے، جے تساں نبی ہو تے کوئی معجزہ وکھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نہیں کنے معجزے دیکھنا چاہنا میں۔ اور کسی عاشق نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی تھی کہ انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، جیڑی کنجوسی ہے نا وہ پیسہ نہیں کر گیا کرو، پیسہ جب ہمیں کنجوسی کر کے جیب نپ گٹ گیا کرو، لیکن حضور دی شان بیان کر دیا جنہیں کنجوسی کی تھی کہا دی کوئی مجارہ کہا دی یہ ساڑھی زندگی ہے۔ رب نے جی زبان دیتی اپنے حبیب دی قریب آتے دیتی ہے، اچھی والا کہ انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ انبیاء معجزے لے کے تشریف لے آئے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم جے قبضہ قدرت اندر جان ہے، میرے آقا علیہ السلام سراپا ہی معجزہ بن کے آئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی مانگ کی معجزہ مانگنا ہے، کی معجزہ دیکھنا چاہنا میں۔ اس گل امام بصیری رضی اللہ تعالی عنہ نے قصیدہ بردہ دے اندر، اور علامہ ابو الحسنات محمد احمد قادری رحمت اللہ جنہاں دا مدار شریف بالکل دادا صاحب حضور علیہ رحمت دے نال کر کے شیخ ہندی دے مدار شریف دے نال کر کے آپ دا مدار شریف ہے، کدے جے اتفاق ہونا تے حاضری دینا سید آدھا سی سید دیدار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے ایس صاحب زیادے ہوئے نے، اور سید دیدار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ وہ سید دادے نے جڑے اعلیٰ حضرت دے خلیفہ سن تے جنہاں نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ لاہور دے بادشاہ دا جنازہ پڑھایا سی۔ جدو آپ جنازہ پڑھان واسطے اگے کھڑے ہونا تو میرے آقا علیہ السلام دی زیارت ہوئی، بے ہوش ہو گئے کہ بھئی عرض کی یا رسول اللہ حدیثاں پڑھائیاں، قرآن پڑھایا، علماء بنائے، بڑے بڑے حفاظاء بنائے، فقہاء بنائے، اور سونیا کدے خواب اندر بھی زیارت نہیں کرائی، یہ آج عاشق دا جنازہ سی تو بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو۔ وہ توجہ ہے، اور سنی بانے سنی ننی نہ بن جنہیں لایا گلی ادھر لٹھر چلی۔ ساڑھے جڑے اسلاف سننا میرے آقا علیہ السلام انہوں نے آکے خود بنفس نفیس زیارت کرانے سن، اور حضور اپنے عاشق دا جنازہ بھی خود پڑھتے سن آکے۔ اور حبیب یمنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دس حبیب یمنی کی منگنا چاہنا معجزہ، عرض کردہ سونیا حبیب یمنی نے جو حضور دا چہرہ تکیا نا تے اندروں اندروں پہچان گیا اے کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں، اے کسے سچے دا چہرہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگا سونیا ہون دن ہے، کی ہے ہون دن ہے، سورج ڈوب جاوے واپس پلٹے، رات ہوئے
چند نکلے تسا چند دو ٹکڑے کرو، ٹکڑے کرن تو بعد پھر اشارہ کرو چند اپنی جگہ تے جڑ جاوے۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی جے میں انج کرانگا تے ایمان لے آئے گا، جے میں انج کراں تے ایمان لے آئے گا۔ حبیب یمنی سوچن لگیا، حبیب یمنی ذرا سوچن لگیا، سرکار نے فرمایا دیکھ لے، سوچ کے کہندا ہے یا رسول اللہ لے آؤں گا، کیونکہ وہ سورج بے مثال ویکھی سی، نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں سن۔ تاجدار گولڈا فرمایا دو ابرو قوس مثال دے سن، لباں سرخاں کھان کے لال یمن، دو ابرو قوس مثال دے سن، او لباں سرخاں کھان کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ او اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ لاؤ مخطط برج یمن من باوری دکھاؤ جھلک، آؤ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو وادی ہمرا سان کرے۔ اب بولا مسلمانہ سبحان اللہ دل کے جوسی کر گئے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے گئے پہاڑ تے، اشارہ فرمایا، سورج ڈبیا، اندھیرا ہو گیا، چند نکلیا، سرکار نے اشارہ فرمایا، چند دو ٹکڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر اشارہ فرمایا، چند جڑ کے اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ حبیب یمنی کہنے لگا سونیا ایک معجزہ ویکھیا ہے، ایک ہور ہے، وہ دسو میرے دل وچ کی ہے۔ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم سلطان انبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سرکار نے فرمایا حبیب یمنی تیرے دل اندر جڑا دوسرا سوال ہے وہ ہے تیری ایک بیٹی ہے سطحہ کی سین طا یا سطحہ، تیری ایک بیٹی ہے وہ باندھ ہے، وہ دے علا کوئی نہیں، تیرے دل چے خیال آ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جاوے تو میں محمد عربی تے ایمان لے آواں گا۔ حبیب یمنی کلمہ اتھے ہی پڑھ اٹھیا، انہیں کیا سونیا اے نبی جان سکتا ہے، اور بندہ کوئی نہیں جان سکتا، تساں کاہن نہیں، تساں کچھ جادوگر نہیں، تساں واقعی آخر الزمان نبی ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد الدین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے، آپ نے فرمایا ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا یا رسول اللہ تو ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور سنیا پہلا دل جل رہا سی، جدو میں تونوں ویکھیا نا تے میرا کلیجہ جڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو بندہ حضور نو ویکھے تو ٹھنڈا کلیجہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ حضور دی ذات دی طرف، حضور دی ذات شریف تے بندہ درود پڑھے تے کلیجہ ٹھنڈا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ بزرگاں نے سچ کہا سی، نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب دل کو چوٹ لگے تو بس مدینے کی طرف دیکھ۔ کتھے ویکھنا ہے؟ بولو مدینے دی طرف ویکھنا ہے، اور کدھر نہیں ویکھنا۔ ایک دفعہ فریاد کر نہ مدینے والے منہ کر کے، رب ذوالجلال دی قسم دے میرے آقا علیہ السلام تیری فریاد نہ سن دے پھر آنکھیں۔ اعلیٰ بریلی فرمانے نے فریاد امتی کرے جو حالدار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ۔ جڑے بھونکتے نے ایسا حضور جیسا میں نہ انی دیا تینا تیری ماں وٹا جملی دے چنگے کتے، آپ تو رسول اللہ جیسا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اشارہ کرن سورج واپس مڑ جاوے، اشارہ کرن چند ٹوٹ جاوے، میرے آقا علیہ السلام اشارہ کرن ڈبے سورج نو واپس بولا دے، اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابوں تمام تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور وہاں سے یا رسول اللہ اٹھیں بھی تمہارے لیے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے بولو چلنا نہیں ہے دور دے نال، اینی کنجوسی یار، افسوس نہیں سرکار دے نال جانا نہیں قیامت دل دن۔ اور جدو بے ایمان بد مذہب سور میرے آقا علیہ السلام دے بھونکن والے کافرن دے نال انگلیاں پا کے پھڈا جموں کر کے باندر طرح کھلوتے ہون گے، حضور دے عاشق
حضور الصلوۃ والسلام دے نال چل دے ہون گے اچھی آواز نال ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کال ہوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ کوئی نعت رنگی ہم بھی سنیں گے اے مگر اگر ملاقات ہوگی شاہد دربار اور جانا نہیں بولو جانا ہے کہ نہیں جانا ہم سوئے حشر چلیں گے ہم حشر چلیں گے کہاں فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہم میں نا کتیا سورات مہینہ ڈالر کھا کے امریکہ دے سعودیہ دے ریال کھا کے میرے آقا علیہ السلام دے بھونکن لگ پہ تو حیا ہی نہیں آئی کہ میں جی حضور جیسا ہاں میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ ایک بی بی ایسی امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصائص کبریٰ اندر نقل فرمایا مدینہ شریف اندر ایک بی بی ایسی بڑی بے حیا ایسی میرے آقا علیہ السلام ایک دن کھانا تناول فرما رہے بی بی آ گئی عرض کر دی یا رسول اللہ وے محمد روٹی دا مینوں دے حضور کو منگیا اور جان دی سی نا کہ حضور منگا کے کدے موڑن گے نہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت گر کی ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں بس یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے کوئی آکھے میں فیکٹریاں دا مالک ہاں تے میں کارخانہ دا مالک ہاں تے میں دکانہ دا مالک ہاں میریاں محنتیاں نے نا اے صدقہ میرے مصطفیٰ دائی آکڑ نہ بمی کدھر آکھی کہ میرے کاروبار دا سب میں لبدا پیا نا میرے مصطفیٰ دی نگاہی اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری بولو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں بس یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں تو بی بی عرض دی سونے روٹی دا مینوں دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی بسم اللہ عرض کر دیئے میں نہیں کھانا کھونا میں تو ایک کھانی جڑے تواڈے منہ شریف دے اندر ہے جڑے لقمہ چبا رہے ہو کڈ کے دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا بی بی نے کھاتا جو کھا لیا امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے جو بی بی نے لقمہ کھادا او دا اثر ہویا ہے کہ مدینہ شریف دے اندر اس تو ود با حیا عورت ہی کوئی نہیں سی پہلے بے حیا سی جو لقمہ کھادا ہے با حیا بن گئی ہے اب میں نہ ملا اور سورا تو آخنا میں حضور جیسا ہاں اگر تیری بیوی اگر آٹا گن رہی ہوئے تو یا ہنڈیا پکا رہی ہے تو جا کے تھوک سٹے انہوں نے کہا کتیا تیرا کھانا خراب پاگل ہو گیا کتیا نکل جا میں تو دا خامن بھی ہے انہوں نے کہا کنجرات شرم نہیں آئی سارا سالن خراب کر دیتا ہی تے آٹا خراب کر دیتا ہی تے میرے آقا علیہ السلام دا لعاب دہن اگر ایک روٹی دے لقمے نوں لگ جاوے بی بی بے حیا ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرمانے نے پورے مکہ چو با حیا بن جاوے تو میں کہا بھونکنا ہے کہ میں نہیں حضور جیسا پھٹے منہ تیرے جمن تے تینو قرآن ہی سمجھنا آیا تو قرآن تیرے پڑھیا قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کے دی حضور نے فرمایا میں تو لکھ لانا رکھ دے جمن تے تینو قرآن سمجھتا ہے اور تینو قرآن نہیں سمجھایا تو شیر ربانی دی چوکھڑ تے جا کے بیٹھ شیر ربانی تینو قرآن سمجھاوے قرآن دا مطلب کی ہے ایسی تو بھونکن لگے میں جی حضور کیا کھاما دیر پھٹے منہ میں کہتا جمن تے تیری ماں تیری جگہ تے مٹا جم لیں جے بہتر سی حضور دی ذات نوں تے نہ بھونکدا جیسا حضور جیسے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام اشارہ کرن چند دو ٹکڑے ہو جائے اشارہ کرن چند واپسی جڑ جائے اشارہ کرن سورج پلٹ جائے اشارہ کرن سورج پھر دوبارہ طلوع ہو جائے اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابوں تمام تمہارے لیے حبیب یمنی دی گل سنا حبیب یمنی کہنے لگا سنیا یہی ہے جڑا تواڈے ذہن جائے گا سرکار نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے تے او دے اعضاء کوئی نہیں سمجھو بان یاد کرتا ہاں یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا جا ٹھیک ہو گئی حبیب یمنی نے جدو اعلان سنیا حبیب یمنی اتھوں دوڑیا وہ آخدا ہے کہ میں اس نظریے نال دوڑیا کہ میری بیٹی پہلا تندرست ہوندی ہے کہ میں پہلا پہنچنا
حبیب یمنی نسیا اتھو دوڑیا، جدو دوڑ دے آیا اپنے محل دے دروازے کو جدو پہنچ کے دروازے دے دستخط دیتی، اندروں آواز آئی کون؟ حبیب یمنی نے فرمایا میں حبیب یمنی۔ جب دروازہ کھولیا تو حبیب یمنی دی وہ بیٹی ہے ایسے۔ حبیب یمنی سوچن لگ پیا، کہنے لگا میرے پتر تو تا پانچ ہے تھی، میں تینوں چھٹ گیا سی، ایک ہی بنے ہے۔ انہوں نے کہا ابو جی پتہ نہیں، ایک خواب نورانی شکل والا آئے، چہرے تے نور دیاں لاٹاں سن، نور بکھر رہا سی، نور بکھر رہا سی۔ اعلیٰ فرمانے نے صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا۔ چند سورج ستارے جنہوں نے جو بھی نور ملے میرے مولا اسلام دے نور دا ایک ذرہ ملے۔ بیٹی آکھ دیئے ابا جی پتہ نہیں کون ایسی نورانی شکل سی، چہرے تے نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں سن، نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں سن۔ انہیں میں نے آ کے کہا بیٹی اٹھ کلمہ پڑھ، تیرا باپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں جدو کلمہ پڑھیا تو میرے عذاب بالکل ٹھیک ٹھاک سن۔ ابو جہل جڑا سی وہ جل اٹھیا، انہیں کہا تم بھی محمد دے جادو چ آ گئے ہیں۔ بی بی یمنی کہنے لگا میں پچھلے کتاباں جو پڑھے ہیں بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد، حضور سرکار دی ولادت بھی من تے رسالت بھی من۔ آج کئیاں نو مرجع لگ جاندی نے، اللہ جی حضور دا ملا اساں کچھ نہیں مناندے، روندے نے۔ کہنا کرنا کہ بھلا تو کیوں رونا ہے؟ محدثین نے حدیث نقل فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد شریف دا سرکار دے ظہور دا جدو ویلا قریب آیا نا، شیطان پہاڑ قبیس تے چڑھ کے حاجی حضرات عمرہ کرنے واسطے گئے ہوتے پہاڑ شریف مکہ شہر، اوتے چڑھ کے تے چیخو پکار پاں رون لگ پیا۔ او چیلے کڑچے کٹھے ہو گئے، کہنے لگے گرو جی خیر ہے تساں رو رہے ہو؟ انہاں کہ میں تاں رو رہے ہاں آخر زمان نبی تشریف لے آ رہا وے جتھے ہون کے ساڈا بس نہیں چلدا۔ او میں کہ جدو حضور دے آن تے وڈا شیطان روئے ہے تے چھوٹیاں نے آپ بھی حضور دی آمد تے رونے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع النور، نثار بولے نہیں دے حضور دی آمد دی خوشی کوئی نہیں، اور جانوران نے بھی خوشیاں منائیاں سن، مبارکباد دیتیاں سن کہ مبارک ہوئے محمد عربی دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا جے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع النور سوائے ابلیس کے۔ کون؟ ابلیس دا ذرا لفظ لمبا کرنا ہے، سوائے چس نہیں آئی کنجوسی کر کے میں کوئی 100 روپیہ نہیں منگیا، میں صرف ایک الفاظ وڈا کرنا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع النور سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیدے چہرے تے ذرا مرجاٹ دیکھی سمجھو ابلیس دا پتر ہے۔ کون ہے؟ بولو۔ چس نہیں آئی، چس نہیں آئی، اینا دور لایا تھا جب بھی چس نہیں آئی، وہ ابلیس دا پتر ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے خوشی منانی ہے، کوئی سڑدا تے سڑ جاوے، کوئی مردا تے مر جاوے، سنیان تے گج بج کے حضور دا میلاد منانا ہے اور ابلیساں نو دسنا ہے حضور دے غلام زندہ نے۔ عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے، محشر میں عزت رسول اللہ قبر میں لہرائیں گے۔ اعلیٰ حضرت خوبصورت ترجمانی فرمائی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر
جسم نور کے جب جلوہ فرما ہوگی تلاش۔ اور میں آخدوں نا اینا عقیدہ ضرور رکھ کے جاویں جب تو قبر جاویں بدہا چہرے والا واللیل زخن زلفاں والا ما زاغ البصر دی اکھاں والا جدو آئے نا فرشتے جو تے کو سوال کرن آخری گل ترا توجہ نال سن اختتام کرنا لا کیونکہ فلم لگی ہوئے نا بسانہ بھی پاٹدا ہوئے تے قوم دی کوئی گل نہیں پاٹ نہ جاوے فلم دیکھ کے ہی اٹھنا ہے تے حضور دی گل ہوئے تے پھر بار بار گھڑیاں مرد صاحب ٹائم ہو گیا جی حضور دی گل لگے سنن دے پئے ہاں میں کہ بالکل تاکہ کوئی بخشے دا ذریعہ نہ بن جائے نا فلم لگی تو موتر بھی نکل جائے نکل جاوے پر فلم دا پاٹ نہ کیونکہ باہر میں سیدھیاں گلاں کرنا تو انہوں کو سا لگتا لگن دے اچھا کیڑی گل کر رہے اساں بولو توجہ کوئی نہیں دیکھے ہی میں کتنے جملہ چھڑے ہے ہوشیار پیچھا کرو ذہن حاضر ناظر کر کے بہنا کی میں گل یہ کر رہا سا مر کے جدو قبر جانا ہے فرشتے جدو آن پوچھن مر ربو کا ما دینو کا تیرے زبان دے لفظ جاری ہوئے فرشتیوں ٹھہر جاؤ میرے بخشاون والا آ گیا کی ہوئے جملہ جاری پوچھے وانا او فرشتیوں ٹھہر جاؤ میرے بخشاون والا آ گیا میرے بخشاون والا آ گیا وہ تمہاں چہرہ واللیل زلفاں نے مازا والبصر دی اکھاں والا وے او فرشتیوں ٹھہر جاؤ او میرے بخشاون والا آ گیا او میرے بخشاون والا آ گیا چس نہیں آئی تو سارے نے پڑھے میں بھی آئی تھوڑی جان نہیں چھڑ دی سارے پڑھو